اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہیں خالی ہوئیں تو بنو سلمہ قبیلے نے مسجد میں قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا، تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے بنو سلمہ، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں، تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تمہارے نشانات قدم لکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ہمیں پسند نہیں کہ ہم مسجد کے قریب منتقل ہوں۔ مسلم۔ امام بخاری نے بھی اس کے اسی معنی کو روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ فائدہ، اس میں بھی مسجد سے دور رہنے کی فضیلت کا بیان ہے، لیکن یہ پکے ارادے والوں کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے جن لوگوں میں عبادت کا شوق اور نماز کی پابندی کا اہتمام کرنے کی کمی ہو، ان کے لیے مسجد کے قریب رہنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ کم سے کم فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی تو وہ نہ کریں، کیونکہ فرائض کی ادائیگی نوافل سے بڑھی ہوئی ہے، بلکہ زیادہ ضروری ہے، کہیں نوافل کے شوق میں فرائض ہی سے محروم نہ رہ جائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جو اس کی طرف سب سے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، پھر وہ جو اس سے بھی زیادہ دور سے آتا ہے، اور وہ شخص جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے امام کے نماز پڑھنے تک نماز کے لیے انتظار کرتا ہے، وہ اس شخص سے کہیں زیادہ اجر کا حقدار ہے جو جماعت کا انتظار کیے بنا نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں دور سے چل کر آنے کی محنت کے حساب سے زیادہ ثواب ملنے کے بیان کے علاوہ نماز جماعت سے اور نماز کے لیے انتظار کرنے کی فضیلت کی بھی مقبولیت ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت والے دن کامل روشنی ملنے کی خوشخبری سنا دو۔ ابو داؤد، ترمذی۔ فائدہ، اندھیروں سے مراد عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں۔ آج کل شہروں میں تو بجلی کے بلب اور قمقموں کی وجہ سے اندھیرا زیادہ محسوس نہیں ہوتا، پھر بھی قدرتی اندھیروں کی پوری طرح ختم کرنے پر کوئی قادر نہیں ہے، اس لیے عشاء اور فجر روشنیوں کی زیادتی کے باوجود اب بھی اندھیروں ہی کی نمازیں ہیں۔ اسی کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قیامت والے دن ایسے نمازیوں کو اللہ جل شانہ کی طرف سے کامل نور ملے گا، جس سے وہ پلسرات وغیرہ کا نہایت کٹھن اور دشوار گزار مرحلہ آسانی سے طے کر لیں گے، جبکہ اس نور سے محروم لوگ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے، اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔